نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آپ کے سامنے جو مسئلہ پیش ہو رہا ہے، اس مسئلے کا ایک جامع عنوان ہے نماز میں صف بندی کے مسائل۔ انسان جب اللہ تعالیٰ کی دربار میں حاضر ہوتا ہے تو اس حضوری کی اور اس حاضری کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک، کبھی حاضر ہوگا انفراداً، نمبر دو، کبھی حاضر ہوگا جماعت کے ساتھ۔ اگر انسان اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہو اور اکیلا نماز پڑھے تو اکیلے نماز پڑھنے کی حالت میں انسان کے پاؤں کے درمیان کتنا فاصلہ ہونا چاہیے، اور انسان اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھے تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی صورت میں اپنے پاؤں کے درمیان بھی اور دو جماعتی اور دو نمازیوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہونا چاہیے اور اس کی کیفیت کیا ہونی چاہیے، ہمارے مسئلے کا یہ موضوع ہے۔ گویا ہمارا آج کا جو عنوان ہے وہ ان دو چیزوں میں منقسم ہے۔ نمبر ایک، نمازی کے اپنے پاؤں کے درمیان کتنا فاصلہ ہو، اور نمبر دو، دو نمازی جب آپس میں کھڑے ہوں تو ان کے قدموں کے درمیان کتنا فاصلہ ہونا چاہیے اور ان کی کیفیت کیا ہونی چاہیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی روایات مروی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز میں صف بندی کو اور صف سیدھی رکھنے کو نماز کے حسن اور نماز کی تکمیل سے تعبیر فرمایا ہے۔ صحیح بخاری میں باب اقامت صف من تمام الصلاۃ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، وَأَقِيمُوا الصَّفَّ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّ إِقَامَةَ الصَّفِّ مِنْ حُسْنِ الصَّلَاةِ۔ نماز میں صفوں کو درست کرو، کیونکہ نماز میں صفوں کو درست کرنا یہ نماز کے حسن اور نماز کے محاسن میں سے ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، صحیح بخاری ہی کی اسی باب میں باب اقامت الصف من تمام الصلاۃ میں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من اقامت الصلاۃ۔ اپنی صفوں کو سیدھا رکھو، کیونکہ صفوں کو سیدھا رکھنا یہ نماز کی تکمیل ہے۔ تو یہ جو دو مسئلے ہیں، ان دو مسئلوں کو ہم الگ الگ اچھی طرح سمجھنا چاہتے ہیں۔ نمبر ایک، انسان جب نماز پڑھتا ہے تو اپنے قدموں کے درمیان کتنا فاصلہ ہو۔ اہل سنت والجماعت کے چاروں مسالک اور چاروں مذاہب، احناف، مالکیہ، شافعیہ اور حنبلیہ، ان چاروں کا جو مجموعہ اور ان چاروں کا جو مشترکہ موقف ہے وہ یہ ہے کہ نمازی کے قدموں کے درمیان کم از کم فاصلہ یہ 4 انگشت 4 انگل ہونا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ فاصلہ 1 بالشت ہونا چاہیے۔ یہ فاصلہ جو 4 انگشت سے لے کر 4 بالشت تک ہے، یہ اہل سنت والجماعت کے چاروں مسالک کا یوں سمجھے مشترکہ موقف ہے۔ ہر ایک کے موقف پر آپ دیکھ لیجئے۔ فقہ حنفی میں ہے، فتاوی عالمگیری، کتاب الصلاۃ، الفصل الثالث فی سنن الصلاۃ و کیفیتہا، لکھتے ہیں، وَيَنبَغِي أَن يَكُونَ بَيْنَ قَدَمَيْهِ 4 أَصَابِعَ فِي قِيَامِهِ۔ نمازی کو چاہیے کہ اس کے قیام کی حالت میں اس کے دونوں قدموں کے درمیان 4 انگشت کا فاصلہ ہونا چاہیے۔ رد المختار میں علامہ محمد امین ابن عابدین الشامی رحمہ اللہ باب صفت الصلاۃ میں لکھتے ہیں، وَيَنبَغِي أَن يَكُونَ بَيْنَهُمَا مِقْدَارُ 4 أَصَابِعِ الْيَدِ۔ نمازی کو چاہیے کہ نمازی کے دونوں قدموں کے درمیان ہاتھ کی 4 انگلیوں کا فاصلہ ہونا چاہیے، لِأَنَّهُ أَقْرَبُ إِلَى الْخُشُوعِ، کیونکہ یہ خشوع کے زیادہ سے زیادہ خشوع کی یہی حالت ہے۔ فقہ مالکی میں فقہ العبادات صفحہ 161 پر ہے، وَيُنْدَبُ تَفْرِيجُ الْقَدَمَيْنِ بِأَنْ يَكُونَ الْمُصَلِّ بِحَالَةٍ مُتَوَسِّطَةٍ فِي الْقِيَامِ۔ نماز کی حالت میں جب قیام انسان کرے تو اس کے قدموں کے درمیان متوسط درجے کا فاصلہ ہونا چاہیے، بِحَيْثُ لَا يَضُمُّهُمَا وَلَا يُفَرِّجُهُمَا كَثِيرًا۔ ایسا فاصلہ ہو کہ نمازی اپنے دونوں قدموں کو آپس میں مس بھی نہ کرے، ملائے بھی نہ، اور بہت زیادہ دور بھی نہ اختیار کرے۔ تو یہ وہی فاصلہ ہے جو زیادہ سے زیادہ 1 بالشت اور کم سے کم 4 انگشت ہو۔
फ़िक़्ह शाफ़ी में इआनत तालिबीन में अबू बकर अद्दिमियाती लिखते हैं वयुसन्नु अन युफ़र्रिक़ा बैन क़दमैहि बिशिब्रिन, नमाज़ी के लिए मसनून और सुन्नत ये है कि अपने कदमों के दरमियान एक बालश्त की मिक़दार हो। असनल मतालिब फ़ी शरह रौज़ तालिब ज़करिया अंसारी अश-शाफ़ी रहमहुल्लाह लिखते हैं व नदुब तफ़रीक़ बैनहुमा ए बिअरबअ असाबिया औ बिशिब्रिन, दोनों पाँव के दरमियान तफ़रीक़ यानी दोनों पाँव के दरमियान फ़ासला करना ये मंदूब है, अच्छा है। और फ़ासला कितना हो, 4 उंगलियों के बराबर या 1 बालिश्त के बराबर। फ़िक़्ह हम्बली में इमाम इब्न क़ुदामा अल-हम्बली रहमहुल्लाह लिखते हैं अल-मुग़नी में, अपना मसलक भी बयान कर रहे हैं और उस पर दलील भी है। फरमाते वकान इब्न उमर ला युफ़र्रिजु बैन क़दमैहि वला यमुस्सु इहदाहुमा बिल-उख़रा, इब्न उमर नमाज के दौरान अपने कदमों के दरमियान फ़ासला ज़्यादा भी नहीं करते थे और एक पाँव को दूसरे के साथ छूते भी नहीं थे, यानी बहुत ज़्यादा करीब भी नहीं करते और बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं करते थे। वलाकिन बैन ज़ालिका ला युक़ारिब वला युबाइद, इसके दरमियान होता था, ना बहुत ज़्यादा करीब ना बहुत ज़्यादा दूर। ये चारों मसालिक और उनके जो हज़रात मुहक्किकीन हैं, आइम्मा हैं, उनसे बात साबित होती है कि कदमों के दरमियान फ़ासला इतना होना चाहिए, ना इससे ज़्यादा और ना इससे कम होना चाहिए। फ़िरका अहले हदीस गैर मुक़ल्लिदीन, इनका मौक़िफ़ क्या है? इनका मौक़िफ़, इनकी किताब है सलातुर रसूल, उसकी तस्हील लिखी है तस्हीलुल वसूल के नाम से। उसके शुरू में इन हज़रात ने नमाज़ पढ़ने में जब नमाजी खड़े होते हैं तो उनके कदमों के दरमियान कितना फ़ासला होना चाहिए, तो इन्होंने वहाँ पर तस्वीरें दी हैं। किताब हमारे पास मौजूद है, आप वहाँ पर जो तस्वीरें हैं वो उठा के देखें तो उससे वाज़ेह मालूम होता है कि नमाजी के कदमों के दरमियान, इनके नमाजी के कदमों के दरमियान 2 बालिश्त से लेकर 2.5 बालिश्त तक फ़ासला होता है। इतना लंबा फ़ासला है 2 बालिश्त से 2.5 बालिश्त तक। और अब्दुल्ला रोपड़ी साहब जो इनके तंजीम अहले हदीस के एक बड़े रहनुमा गुज़रे हैं, फ़तावा उलमाए हदीस जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 21 में लिखते हैं कदमों में फ़ासला उतना ही होना चाहिए जितना कि कंधों में है, ताकि दोनों मिल जाएं। कंधों के दरमियान ये 4 उंगुश्त या 1 बालिश्त का फ़ासला नहीं है, बल्कि ये तकरीबन 2 बालिश्त से 2.5 बालिश्त तक फ़ासला चला जाता है। तो इतना फ़ासला कदमों के दरमियान इन हज़रात का ये मौक़िफ़ है, होना चाहिए। तो ये 2 हवाला जात हैं। अगर मज़ीद आपने हवाला जात का अयानन देखना हो तो किसी मस्जिद में आप देख लें तो आपको पता चल जाए कि इनके नमाज़ी जब नमाज़ पढ़ते हैं तो पाँव के दरमियान बहुत ज़्यादा फ़ासला रखते हैं। दलाइल अहलुस सुन्नत वल जमात, अहलुस सुन्नत वल जमात के दलाइल में से पहली दलील हज़रतुल उस्ताज़ मुतकल्लिम इस्लाम मौलाना मोहम्मद इलियास घुम्मन दामत बरकातुहुम आलिया एक बड़ी गहरी दलील इरशाद फरमाते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया वत्तख़िज़ू मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो मकाम है, मकाम से मुराद वो पत्थर है जहाँ इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 2 कदम लगे हैं। व इज़ यरफ़उ इब्राहीम क़वाइद मिनल बैत व इस्माईल, आप जब बैतुल्लाह की बुनियादों को उठा रहे थे तो उस पत्थर पर आप अपने पाँव रखते थे और वो पत्थर लिफ्ट का काम देता था, आपको जहाँ तक ऊपर जाना होता वो पत्थर लेकर चलता था। तो उस पत्थर पर आपके कदमों के निशानात बन गए हैं, अब बैतुल्लाह में वो पत्थर मौजूद है, उसको मकाम इब्राहीम कहते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं वत्तख़िज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो मकाम है, मकाम इब्राहीम को आप अपना मुसल्ला बनाएं। मुसल्ला माना जाए नमाज। मकाम इब्राहीम मुसल्ला कैसे बनेगा? हज़रत थानवी रहमहुल्लाह ताला बयानुल कुरान में लिखते हैं, मैं इबारत पूरी पढ़ रहा हूँ ताकि आपको बात पूरी समझ आए। हज़रत थानवी लिखते हैं कि आयत में जो मकाम इब्राहीम को बावजूद सग़ीर होने के मुसल्ला फरमाया है, सो सिग़र से माने नहीं है, क्योंकि इस पर सिर्फ़ कदम रखने से भी मुसल्ला होना सादिक़ आता है। बाकी ये बात कि अब उस पर नमाज नहीं पढ़ी जाती, तो ये कहा जा सकता है कि असल मकसूद उसी को महल सलात बनाना है। बाकी इसका महल मुजावर भी इसी के हुक्म में है, जैसे मस्जिद हराम
اور مسجد نبوی میں جو زائد ہوا ہے وہ اس کے تابع ہے۔ اس عبارت کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں حکم دیا ہے کہ آپ نے مقام ابراہیم کو مصلی بنانا ہے، حضرت تھانوی فرماتے اصل حکم یہی ہے کہ مقام ابراہیم ہی کو مصلی بنائیں۔ کیا مطلب؟ مقام ابراہیم جس طرح ہے تو آپ بھی اسی جگہ پر کھڑے ہوں، یہ اس آیت کے حقیقی معنوں پر عمل ہے۔ آج کل اس پر عمل نہیں کیا جاتا، بلکہ ہم نیچے کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں۔ فرمایا یہ بھی اس ہی پر عمل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس طرح مسجد حرام حضور کے دور میں کچھ تھی، مسجد نبوی حضور کے دور میں کچھ تھی، آج اس کو جو وسیع کر دیا جا رہا ہے تو وہ جو وسیع ہے وہ بھی اصل مسجد کے تابع ہو کر اگر بندہ اس وسعت والی جگہ پر نماز پڑھے تو گویا وہ بیت الحرام اور مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہا ہے۔ اسی طرح ہم اگر مقام ابراہیم پر پاؤں رکھ کر نماز نہیں پڑھتے، اصل حکم یہی ہے، اس کے قرب میں پڑھتے ہیں تو گویا ہم مقام ابراہیم پر نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب استاذ محترم فرماتے ہیں اصل حکم یہی ہے کہ انسان مقام ابراہیم پر پاؤں رکھ کر نماز پڑھے۔ آج بھی آپ مقام ابراہیم پر جو بندہ جا کر دیکھے تو وہاں قدموں کے نشانات کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ وہی فاصلہ ہے جو اہل سنت والجماعت کا ہے، وہ بالکل معمولی سا فاصلہ ہے، اتنا 2.5 بالشت یا 2 بالشت والا فاصلہ نہیں ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم نے بھی نماز میں قدموں کے درمیان اتنا فاصلہ رکھنا ہے جتنا مقام ابراہیم میں ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات کے درمیان فاصلہ ہے، اور وہ وہی فاصلہ ہے جو اہل سنت والجماعت کا ہے۔ تو مقام ابراہیم میں 2 قدموں کے درمیان جو فاصلہ ہے اس سے خود سمجھ آتا ہے کہ فاصلہ بہت لمبا چوڑا نہیں ہونا چاہیے، اتنا نہیں ہونا چاہیے کہ جتنے کندھوں کے درمیان ہے تو انسان کندھوں کے درمیان کا فاصلہ پاؤں کے درمیان اختیار کر لے۔ تو ایک تو یہ دلیل ہے ہماری قرآن کریم کی۔ دلیل نمبر 2، امام عبدالرزاق الصنعانی رحمہ اللہ نے اپنے مصنف میں لکھا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ کے شاگرد حضرت نافع فرماتے ہیں ان ابن عمر کان لا یفرسخ بینہما، ابن عمر اپنے دونوں پاؤں کے درمیان زیادہ فاصلہ نہیں کرتے تھے، ولا یمس احداہما الاخری، نہ ہی ایک پاؤں سے دوسرے پاؤں کو چھوتے تھے، یعنی دونوں کو بہت کٹھا بھی نہیں رکھتے تھے۔ قال بین ذالک، حضرت فرماتے ہیں آپ فاصلہ اتنا رکھتے تھے، اس کے درمیان تھا، تو نہ زیادہ دونوں کے درمیان فاصلہ، نہ ہی ایک دوسرے کے ساتھ مس کرنا، بلکہ ان کے درمیان، اور یہ وہی صفت ہے جو اہل سنت والجماعت کی ہے۔ دلیل نمبر 3، حافظ ابن قدامہ المقدسی الحنبلی رحمہ اللہ المغنی میں لکھتے ہیں کان ابن عمر لا یفرج بین قدمیہ ولا یمس احداہما بالاخری، حضرت ابن عمر اپنے 2 پاؤں کے درمیان زیادہ فاصلہ بھی نہیں کرتے تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ چھوتے بھی نہیں تھے، ولیکن بین ذالک لا یقارب ولا یباعد، اس کے درمیان رکھتے تھے، نہ بہت قریب اور نہ بہت دور۔ دلیل نمبر 4، یہ شرح ابی داود میں علامہ بدر الدین عینی رحمہ اللہ نے دلیل لکھی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں یستحب للمصلی ان یکون بین قدمیہ فی القیام 4 اصابع یدیہ، مستحب یہی ہے کہ انسان جب نماز میں قیام کرے تو قیام کے دوران اپنے پاؤں کے درمیان 4 انگشت کے درمیان فاصلہ رکھے، لأن ھذا اقرب للخشوع، کیونکہ یہ حالت یہ خشوع کے زیادہ قریب ہے، یعنی یہ حالت ایسی ہے جس سے انسان کے نماز میں خشوع اور خضوع زیادہ ہوتا ہے، اور خشوع ایسی چیز ہے جو نماز میں مطلوب ہے۔ تو تمام وہ اعمال اور افعال اور وہ کلام جو خشوع سے تعلق رکھتے ہیں وہ نماز میں مطلوب ہوں گے۔ ایک بندہ اپنے پاؤں کے درمیان فاصلہ بہت زیادہ رکھے اور اپنے ہاتھ یہاں پر ہوں اور سر پر اس کے ٹوپی اور پگڑی نہ ہو اور داڑھی بہت بڑی ہو، اب آپ اندازہ کریں یہ شخص خدا کے دربار میں کھڑا ہوگا تو کوئی کہہ سکے گا کہ خشوع اور خضوع کے ساتھ کھڑا ہے؟ وہ تو کہے گا یار آپ اللہ کے دربار میں مانگنے آئے ہیں یا لڑنے کے لیے آئے ہیں؟ خشوع یہی ہے، اور ہمارے اہل سنت والجماعت احناف کا جو موقف ہے، نماز میں پاؤں کے درمیان کم فاصلہ ہو،
ہاتھ ناف کے نیچے ہوں اور انسان جو ہے وہ اپنی عاجزی کے ساتھ ہو, سر پر پگڑی یا ٹوپی ہونی چاہیے. اب آپ اس حالت کو دیکھیں کتنی خشوع اور خضوع والی حالت ہے. تو یہ دلیل دی ہے حضرت علامہ بدر الدین عینی رحمہ اللہ نے, لأن هذا اقرب الى الخشوع للخشوع, کہ یہ حالت جو ہے یہ خشوع اور خضوع والی ہے. نمبر 5, علامہ خالد بن ابراہیم الحنبلی القول الراجح مع الدلیل میں لکھتے ہیں. اس دلیل کا پہلے حاصل سمجھ لیں, پھر اب فائل پر دیکھیں. اس دلیل کا حاصل یہ ہے کہ نماز میں جو حالت ہوتی ہے وہ وہی حالت ہے جو طبی حالت ہو. انسان طبی حالت میں باہر جس طرح کھڑا ہو تو نماز میں اگر آپ نے قیام کرنا ہو تو حالت طبی پر ہوں گے. لیکن اگر نماز میں کوئی ایسی حالت ہے جو حالت طبی کے علاوہ ہے, یعنی حالت طبی کے علاوہ کسی اور حالت پر انسان نے کھڑا ہونا ہے, تو اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہوگی. اگر دلیل موجود نہیں ہے تو حالت طبی ہوگی. اگر حالت طبی کے علاوہ کوئی اور آپ نے حیت اختیار کرنی ہے تو اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہوگی. حضرت فرماتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ ہم نے جب قیام میں کھڑا ہونا ہے تو حالت طبی قیام کی کیا ہے کہ قدموں کے درمیان معمولی اور متوسط فاصلہ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ قیام جو نماز میں ہے اس کے علاوہ باہر نماز کے اگر کوئی بندہ کھڑا ہوتا ہے تو اس کی بھی حالت طبی یہی ہے کہ وہ بندہ اپنے قدموں کے درمیان معمولی فاصلے کے ساتھ ہو. تو حالت طبی جو نماز کے باہر ہے وہ معمولی فاصلے کے ساتھ دونوں قدموں کے درمیان فاصلہ ہے. یہ دلیل ہے کہ نماز میں بھی انسان نے جب قیام کرنا ہے تو اسی حالت کے ساتھ کرنا ہے, اور وہ حالت ایسی ہے کہ جس میں قدموں کے درمیان زیادہ فاصلہ نہیں ہے. لکھتے ہیں رابعاً, چوتھی سنت یہ ہے تفرقتہ بین قدمے, کہ بندہ اپنے پاؤں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ کرے. تھوڑا میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آگے کی پوری عبارت اس کی دلیل ہے. والقاعدۃ ہا ہنا, لکھتے ہیں کہ یہاں قاعدہ اور ضابطہ یہ ہے ان الہیئات فی الصلاۃ, نماز میں جو حالتیں ہیں تکون علی مقتضی الطبیعہ, یہ طبیعت کے مطابق ہوتی ہیں. ولا تخالف الطبیعۃ الا ما دل النص علیہ, طبیعت کے مخالف اگر کوئی انسان حالت اختیار کرے گا تو اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہے. والوقوف الطبعی, اور طبعی طور پر جو بندہ کھڑا ہوتا ہے وہ یہ ہے ان یفرج بین قدمیہ فکذلک فی الصلاۃ, کہ اپنے پاؤں کے درمیان فاصلہ دے کر کھڑا ہو, اپنے پاؤں کو ملا کر نہ کھڑا ہو. فما کان علی غیر وفق طبیعت یحتاج الی الدلیل, اور جو اس طبی قیام کے علاوہ کسی اور طرز کا قیام ہو, حیات ہو, اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہوگی. نمبر 6, قال الاسرم, یہ اسرم حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں. احمد بن محمد ہانی البغدادی ان کا نام ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. رأیت ابا عبداللہ وہو یصلی وقد فرج بین قدمیہ, آپ نے پاؤں کے درمیان فاصلہ کیا ہوا تھا, ملا کے نہیں رکھا ہوا تھا. یہ میں نے حالت دیکھی. اب اس حالت کو خود فرما رہے ہیں ھذا ھو الاولی, یہی حالت بہتر ہے. لأن قبل ھذا الفعل یجعل القدمین علی تبعیتہا, نماز کی حالت سے پہلے انسان طبی طور پر اپنے پاؤں پر کھڑا ہوتا ہے. وحیث لم یرد نص فی قدمیہ, جب قدموں کے درمیان فاصلے میں کہ فاصلہ کرو کوئی نص وارد نہیں ہوئی, فإنہ یبقیہما علی الطبیعۃ, لہذا قدموں کو اپنی طبی حالت پر رکھا جائے گا. اور آپ خود دیکھ لیجئے, جب آپ نماز میں نہ ہوں, آپ نماز کے علاوہ ویسے کھڑے ہوں, آپ بتائیں آپ اپنے ٹانگیں چوڑی کر کے کھڑے ہوتے ہیں یا آپ اپنی ٹانگیں معمول کے مطابق رکھ کے کھڑے ہوتے ہیں؟ معمول کے مطابق ہے نا. تو اس دلیل کا حاصل یہ ہے کہ جب نماز کی حالت کے علاوہ انسان معمول کی حالت میں کھڑا ہے تو نماز میں تو ٹانگیں فوراً چوڑی کر دے, تو یہ فرماتے ہیں کہ درست نہیں ہے. اور نمبر 7, پاؤں پھیلا کر کھڑا ہونا تکبر کی علامت ہے, اور یہ بات بالکل واضح ہے. یہ 6 دلائل تھے جو اہل سنت والجماعت کے ہیں. غیر مقلدین کے اس بارے میں کیا دلائل ہیں؟ غیر مقلدین کا اس بارے میں صریح کوئی دلیل نہیں. ان لوگوں کا جو موقف اس بارے میں سامنے آتا ہے وہ اس بات سے آتا ہے کہ یہ حضرات کہتے ہیں کہ نماز میں جب صف بندی ہوتی ہے, بعض روایات سے یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے صحابہ نے
جب صف بندی کی ہے تو اپنے قدموں کو قدموں کے ساتھ ٹچ کیا ہے، ملایا ہے، الصاق کیا ہے، جوڑا ہے۔ لہذا جب آپ ایک نمازی دوسرے نمازی کے قدموں کو قدموں سے اپنے جوڑے گا تو پھر خود بخود اس کے پاؤں کے درمیان فاصلہ ہو جائے گا۔ لہذا پاؤں کے درمیان فاصلہ یہ اس چیز سے ثابت ہے، یعنی صف بندی کرنے کے دلائل سے ثابت ہے۔ یہ لوگوں کی دلیل ہے، وہ اگلے دوسرے حصے میں عرض کر رہے ہیں کہ اس سے پتہ چلے گا کہ یہ جو دو نمازیوں کے قدموں کے درمیان جو مس کی بات آ رہی ہے یا الزاق کی بات آ رہی ہے یا رصاص کی بات آ رہی ہے، اس کا حقیقی معنی ہرگز مراد نہیں، اس کا معنی ہے کہ آپ قریب قریب کھڑے ہوں۔ یہ بات سامنے آئے گی تو انشاءاللہ آپ کو اس دلیل کا بھی جواب حاصل ہو جائے گا۔ تو ایک تو آپ کے سامنے یہ مسئلہ آیا کہ نمازی کے اپنے قدموں کے درمیان کتنا فاصلہ ہو۔ نمبر 2، صف بندی جب انسان کرتا ہے تو ایک نمازی اور دوسرے نمازی کے کھڑے ہونے کی کیفیت کیا ہو، یہ ہے مسئلہ نمبر 2۔ اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے کہ جب نمازی نماز میں صف بندی کرتا ہے تو صف بندی کرتے ہوئے مل مل کر کھڑا ہونا چاہیے، قریب قریب کھڑا ہونا چاہیے، جسے ہم علماء کی زبان میں کہتے ہیں کہ مبالغہ کے ساتھ قریب قریب ہونا چاہیے، درمیان میں فاصلہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ایک نمازی دوسرے نمازی کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، درمیان میں تیسرا نمازی نہ آ سکنا چاہیے۔ تو اہل و سنت والجماعت کے چاروں مذاہب کا موقف یہ ہے کہ صف بندی کرتے ہوئے جب انسان صف میں کھڑا ہو تو قریب قریب اور مل مل کر کھڑا ہو۔ اس کی دلیل یا اس موقف پر جو ہے آپ یہ دیکھ لیجئے، ہمارے جو محققین حضرات ہیں انہوں نے اس موقف کو بیان کیا ہے۔ فتح الباری میں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ، روایات میں ایک لفظ آتا ہے یلزکو کعبہ بکعبہ، یلزکو الزاق، الزاق کا معنی بیان کرتے ہوئے حافظ ابن حجر عسقلانی الشافعی رحمہ اللہ لکھتے ہیں المراد بذالک المبالغۃ فی تعدیل الصف وسد خللہ۔ یہ جو حدیث میں ہے کہ ایک بندہ اپنے ٹخنے کو دوسرے کے ٹخنے کے ساتھ الزاق کر رہا تھا، حضرت فرماتے ہیں الزاق کا مطلب یہ ہے کہ یہ صف سیدھی رکھنے میں اور درمیان میں خالی جگہ پر کرنے میں مبالغہ سے کام لے رہا تھا، جسے ہم کہتے ہیں کہ بہت زیادہ قریب ہو رہا تھا۔ تو اس سے مراد مبالغہ ہے، اس سے مراد حقیقی طور پر اپنے ٹخنے کو دوسرے ساتھی کے ٹخنے کے ساتھ ملانا نہیں ہے۔ نمبر 2، علامہ محمد انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ فیض الباری میں لکھتے ہیں قال الحافظ، حافظ فرماتے، اس حافظ سے مراد حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ ہے۔ حافظ کہتے ہیں المراد بذالک المبالغۃ فی تعدیل الصف وسد خللہ، یہ عبارت پہلے آ چکی ہے۔ قلت، حضرت کشمیری فرماتے ہیں وہو المراد عند الفقہاء الاربعہ، یہی فقہاء اربعہ کے ہاں مراد ہے کہ اس سے مراد حقیقی معنی نہیں بلکہ اس سے مراد مبالغتاً قریب قریب کھڑے ہونا ہے۔ اے لا یترک فی البین فرجۃ، کہ درمیان میں، بین سے مراد دو نمازیوں کے درمیان میں کوئی خالی جگہ ایسی نہ چھوڑی جائے تسع فیہا ثالث، جس میں کوئی تیسرا بندہ سما سکے۔ تو اس سے مراد ہمارے حضرات نے مبالغہ لیا ہے۔ نمبر 3، علامہ محمد امین ابن عابدین الشامی رحمہ اللہ رد المحتاج میں لکھتے ہیں وما روی انہم الصقوا الکعاب بالکعاب، یہ جو بعض روایات میں آتا ہے کہ صحابہ کرام نے الصقوا الکعاب بالکعاب، انہوں نے اپنے ٹخنوں کو ٹخنوں کے ساتھ ملایا ہوا تھا، ارید بھی الجماعت، حضرت فرماتے ہیں اس سے مراد جماعت ہے۔ اقام کل واحد بجانب الآخر، ایک بندہ دوسرے کے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ تو خیر آپ کے سامنے 3 عبارتیں رکھنے سے اہل سنت والجماعت کا موقف واضح ہوتا ہے کہ ہمارے نزدیک صف بندی میں قریب قریب کھڑے ہونا مراد ہے، ٹخنے سے ٹخنا حقیقتاً ملانا، کندھے سے کندھا حقیقتاً مل جائے تو الگ بات ہے، لیکن اس کے لیے ایسی کھینچا تانی کرنا کہ جس کھینچا تانی سے نماز کی ہیئت اور نماز کا سکون خراب ہو جائے، ہمارے ہاں یہ مراد نہیں ہے۔ مذہب غیر مقلدین،
غیر مقلدین صاحب کے ہیں صلاۃ الرسول لکھنے والے صادق سیالکوٹی صاحب۔ صادق سیالکوٹی صاحب لکھتے ہیں پیر، ٹخنے، ایڑیاں، پنڈلیاں اور مونڈھے خوب جوڑ کر کھڑے ہوا کرو، یا خوب جوڑ کر پر آپ تھوڑا سا وزن دے کر آپ بات کریں تاکہ پتہ چلے گا کہ خوب جوڑ کر سے مراد ہے کہ آپ نے ان کو عمدن ملا کے کھڑا ہونا ہے۔ صلاۃ المصطفیٰ میں محمد علی جانباز غیر مقلد یہ اب لکھتے ہیں، اب ان کا طرز آپ ملاحظہ فرمائیں، کہتے ہیں کہ بعض نادان اور کم علم صفوں میں کھڑے ہونے سے اس قدر نفرت کرتے ہیں کہ اگر کوئی محب سنت ساتھ ملنے اور پیر ملانے کی کوشش کرے تو بدکے ہوئے گدھے کی طرح دور بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں یا غصہ میں آ کر پاؤں کے اوپر زور سے پاؤں مار دیتے ہیں۔ یہ گویا جو بندہ نماز میں اپنے پاؤں کو دوسرے پاؤں کے ساتھ ملاتا ہے، کوشش کر کے ٹخنوں سے ملاتا ہے، وہ ہے محب سنت، اور جو اس قسم کی بات نہیں کرتا تو اس کو وہ کس چیز سے تعبیر کر رہے ہیں؟ بدکے ہوئے گدھوں کی طرح۔ اب دیکھیں کتنی سخت لہجہ ہے، کتنے سخت الفاظ ہیں، اگر آپ اس کا جواب اسی سختی کے ساتھ دیں تو کہیں گے کہ یار آپ کیسے لوگ ہیں، لیکن جب آپ انہی کی بات کریں تو اب دیکھیں ان کی اپنی کیسی حالت ہے۔ تو یہی صاحب لکھتے ہیں، حدیث انس آگے آ رہی ہے، حدیث انس کو نقل کر کے لکھتے ہیں اس حدیث سے ثابت ہوا کہ صف ایسی ہونی چاہیے جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے، درمیان میں کوئی شگاف نہیں ہونا چاہیے۔ یہ صف کا مسئلہ۔ ابو حمزہ عبد الخالق صدیقی صاحب نماز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز، اس میں لکھتے ہیں مساجد میں مسلمانوں کا عجب حال ہے، نمازی ایک ایک فٹ دور کھڑے ہوتے ہیں۔ یا آپ سمجھ رہے ہیں؟ نمازی ایک ایک فٹ دور کھڑے ہوتے ہیں، ایک فٹ اتنا ہوتا ہے۔ اب آپ خود بتائیں، مبالغے میں بھی انہوں نے انتہا کر دی ہے کہ ان لوگوں کے ہاں ایک ایک فٹ پر، اور باہمی قدم مل جانے کو بڑا خطرناک تصور کیا جاتا ہے۔ آگے لکھتے ہیں صفیں اسی صورت میں ہی مضبوط ہو سکتی ہیں جب نمازی اپنے ساتھ والے نمازی کے کندھے کے ساتھ کندھا اور قدم کے ساتھ قدم اور ٹخنے کے ساتھ ٹخنا ملا کر کھڑا ہو۔ خیر، آپ حضرات کے سامنے غیر مقلدین کی ان 3-4 کتابوں سے موقف سامنے آیا، کندھے سے کندھا ملانا ہے، ٹخنے سے ٹخنا ملانا ہے، اور قدم سے قدم ملانا ہے، گھٹنے سے گھٹنا ملانا ہے۔ اگر جو نہیں ملاتا وہ ایک ایک فٹ دور کھڑا ہونے والا ہے، اور معاذ اللہ وہ بدکا ہوا گدھا ہے۔ یہ گویا کہ پیش کر رہے ہیں۔ اب دلائل جو ہیں، دلائل 2 قسم کے ہیں، اسے بڑی اچھی طرح سمجھے اس بحث کو۔ دلائل 2 قسم کے ہیں۔ بعض دلائل وہ ہیں کہ جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات خلفائے راشدین میں سے بعض خلفاء یہ صف سیدھی کرنے کی بات کرتے ہیں، صف سیدھی کرو، صف ٹیڑھی نہ ہو، آپ کے کندھے سیدھ میں ہونے چاہیے، آپ کی گردنیں سیدھ میں ہونی چاہیے، صفوں کو آپس میں ملا کے کھڑا ہو۔ لیکن ان روایات میں کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے کھڑے ہو جائیں، ٹخنے کے ساتھ ٹخنا ملا کے کھڑے ہو جائیں، گھٹنے کے ساتھ گھٹنا ملا کے کھڑے ہو جائیں۔ پہلی قسم کی روایات یہ ہیں۔ دوسری قسم کی روایات ہیں جن سے بظاہر یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ شاید یہاں مراد یہ ہے کہ حقیقتاً ٹخنے سے ٹخنا، گھٹنے سے گھٹنا اور کندھے سے کندھا، پاؤں سے پاؤں ملا کر کھڑے ہو جائیں۔ اب یہاں پر جو دوسری قسم کی روایات ہیں ان کا مطلب کیا ہے؟ آیا ان کے حقیقی معنی اور ظاہری معنی پر عمل ہوگا، یا ان کا ایک مجازی معنی اور مبالغتاً معنی مراد لیا جائے گا؟ بس اصل مسئلہ وہاں پر ہوگا۔ پہلی قسم کے دلیلیں سمجھ لیں، اور دوسری قسم کی دلیلیں اور ان کی توجیحات ہم حضرات محققین حضرات سے پیش کرتے ہیں۔ دیکھیں احادیث قسم اول، صحیح مسلم میں روایت موجود ہے، حضرت نعمان بن بشیر فرماتے ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسوی صفوفنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہماری صفوں کو سیدھا کرتے تھے، حتیٰ کأنما یسوی بہل قداح، گویا کہ آپ علیہ السلام ہماری صفوں کے ذریعے سے تیروں کو سیدھا کر رہے ہیں۔ یہ تھوڑا سمجھنے کا ہے، تیر جب سیدھے کرتے ہیں تو ایک
یہاں پر دیکھیں نا، مثال کے طور پر یہ ایک لوہے کی ایک چادر ہے، بالکل سیدھی چادر ہے. تیر کی جو سلاخ ہوگی، تیر کی سلاخ ٹیڑھی ہوتی ہے. اس تیر کی ٹیڑھی سلاخ کو آپ لوہے کی چادر پر رکھیں اور اوپر سے آپ ہتھوڑی کے ذریعے ہتھوڑی برسانا شروع کریں. ہتھوڑی کے ذریعے سے جب آپ اس کو ماریں گے تو وہ جو ٹیڑھ پن ہے اس سلاخ کے اندر، نیچے جو بڑی چادر ہے اس چادر کی سیدھے پن کی وجہ سے یہ سیدھا ہو جائے گا. یہ عام جو آپ دیکھتے ہیں لوہار ہوتے ہیں، نیچے جو چیز رکھی ہے وہ سیدھی ہے، اور آپ اوپر سے کوئی چیز آپ کوٹتے چلے جائیں تو وہ ٹیڑھی چیز سیدھی ہو جاتی ہے. صحابی فرماتے ہیں کہ ہماری صف حضور ایسے سیدھی کرتے تھے کہ اگر ہماری صف پر ایک ٹیڑھی سی کوئی سلاخ رکھ دی جائے اور اس پر ہتھوڑی کے ساتھ اس کو سیدھا کیا جائے تو ہماری سیدھی صف ایسی ہوگی کہ اس تیر کو سیدھا کر دے گی. تو اشارہ ہے صفوں کے سیدھا ہونے کی طرف. فرمایا کأنما یسوی بہ القدا، گویا حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہماری صفوں کے ذریعے سے تیروں کو سیدھا کر رہے. حتی رآ انا قد عقلنا عنہ، جب آپ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ ہم سمجھ چکے ہیں. ثم خرج یوما، آپ علیہ السلام ایک دن تشریف لائے. فقاما، کھڑے ہوئے. حتی کاد ان یکبر، قریب تھا کہ بندہ آپ تکبیر کہتے. فرآ رجلا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بندے کو دیکھا. بادیا صدرہ، کہ اس نے اپنا سینہ سب سے آگے کیا ہوا ہے. فقال عباد اللہ الا تصوون صفوفکم، آپ نے فرمایا اللہ کے بندو اپنی صفوں کو سیدھا رکھو. او لیخالفن اللہ بین وجوہکم، یا اللہ تمہارے درمیان مخالفت ڈال دے گا، عداوت ڈال دے گا. اس میں بھی آپ علیہ السلام نے دیکھے یہ نہیں فرمایا کہ اپنے کندھوں کو کندھوں کے ساتھ ملاؤ، ٹخنوں کو ٹخنوں کے ساتھ ملاؤ، گھٹنوں کو گھٹنوں کے ساتھ ملاؤ، یہ آپ علیہ السلام نے نہیں فرمایا. نمبر 2، سنن نبی داود میں باب تسویت الصفوف میں ابن عمر فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضور نے فرمایا اقیم الصفوف، صفیں قائم رکھو. وحاذو بین المناکب، اور اپنی گردنیں سیدھی رکھو، کندھوں کو سیدھا رکھو. وسد الخلل، اور درمیان میں جو خالی جگہ ہیں ان کو پر کرو. ولینوا بایدی اخوانکم، اپنے بھائیوں کے ہاتھ میں نرم پڑ جاؤ. اگر آپ کو کوئی کہ حضرت تھوڑا سا آگے ہو جائے، ہاتھ اس طرح کرے تو آپ نے سختی نہیں دکھانی کہ مجھے تم کہہ رہے ہو سیدھے ہو جاؤ. نہیں، لینو بایدی اخوانکم، اپنے بھائیوں کے ہاتھ میں نرم پڑ جاؤ. اگر کوئی کہے کہ آگے ہو جائیں تو تھوڑا سا آگے ہو جائیں. ولا تزروا فرجات للشیطان، شیطان کے لیے خالی جگہ نہ چھوڑیں. ومن وصل صفا وصلہ اللہ ومن قطع صفا قطعہ اللہ، صف جو بندہ جوڑ کے کھڑا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جوڑتے ہیں، اور جو قطع کرتا ہے اللہ اس کو قطع فرماتے ہیں. یہاں پر بھی حقیقتاً چمٹانا ذکر نہیں ہے. نمبر 3، سنن نبی داؤد باب و تسویت الصفوف میں حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتخلل الصف من ناحیۃ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام صف کے ایک جانب سے دوسری جانب تشریف لے جاتے. یمسح صدورنا و مناکبنا، آپ علیہ السلام ہمارے سینوں اور ہمارے کندھوں کو آپ ہاتھ پھیرتے تھے. وَيَقُولُ لَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفُ قُلُوبُكُمْ، آپ فرماتے آگے پیچھے نہ ہوا کرو، اس سے تمہارے دل آگے پیچھے ہو جائیں گے. آگے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق جامع ترمذی میں موجود ہے انہ کان یؤکل رجلا باقامت الصف، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بندے کو مقرر کیا ہوا تھا کہ وہ صفیں سیدھی کراتا تھا. ولا یکبر حتی یخبر ان الصفوف قد استوت، جب تک آپ کو یہ بتا نہ دیا جاتا کہ حضرت صف سیدھی ہو چکی ہے اس وقت تک آپ تکبیر تحریمہ نہ کہتے تھے. وروی عن علی و عثمان، حضرت علی اور حضرت عثمان سے بھی مروی ہے، ان کے بارے میں بھی مروی ہے انہما کان یتعہدان ذالک، کہ یہ حضرات بھی صف سیدھی کرنے کا بہت اہتمام کرتے تھے. ویقولان، اور آپ یہ فرماتے تھے استووا، صفیں سیدھی کرو. وکان علی یقول، حضرت علی تو یہ فرماتے تھے تقدم یا فلاں، تاخر یا فلاں، اے فلاں بندہ اس سے آگے ہو جاؤ، آپ تھوڑے پیچھے ہو جاؤ. تو ان روایات سے اور مرفوع اور موقوفات سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور خلفائے راشدین نے صف سیدھی کرنے کا اہتمام فرمایا، حتیٰ کہ صف سے کوئی آگے نکلے
کوئی پیچھے چلا جائے اور ان کے کندھے اور ان کی گردنیں برابری میں نہ ہوں تو ان حضرات نے اس کو برابری کا فرمایا، لیکن حقیقتاً چپکائے اور ملائے اس کا حکم انہوں نے نہیں دیا اور نہ ہی خلفائے راشدین نے دیا ہے۔ قسم نمبر 2، دوسری قسم کے دلائل۔ نمبر 1، سنن ابی داود میں روایت ہے، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، رسو صفوفکم، اپنی صفوں کو ملاؤ، وقاربوا بینہا، اور ان کو قریب قریب کرو۔ ایک صف اگر یہاں ہے تو دوسری صف بہت پیچھے نہ ہو، اس کے قریب ہو، دو صفوں کے درمیان فاصلہ نہ ہو، یہ ایک دوسرے کے قریب ہونے چاہیے۔ وحاذوا بالاعناق، اور اپنی گردنیں ایک سیدھ میں رکھو۔ فوالذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، انی لأری الشیطان یدخل من خلل الصف کأنہ الحذف، میں شیطان کو دیکھتا ہوں کہ تمہاری صفوں میں اس طرح گھس رہا ہوتا ہے جس طرح بھیڑ کا بچہ ہوتا ہے۔ لہٰذا آپ بالکل قریب قریب کھڑے ہوا کرو اور صفیں بہت دور بھی نہ بنایا کرو، اس کے ایک صف اور دوسرے کے درمیان فاصلہ نہ ہونا چاہیے۔ یہاں لفظ آتا ہے رسو کا، اور رسو کا لفظ یہ رساس سے ہے، رساس کہتے ہیں سیسے کو۔ نمبر 2، مجموع الزوائد میں حضرت ابن عباس سے ایک روایت ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا، تراصوا الصفوف، صفوں کو آپس میں ملاؤ۔ آگے فرمایا، فإنی رأیت الشیاطین تخللکم کأنہا اولاد حذف، میں ایسے دیکھ رہا ہوں شیطان تم میں گھس رہے ہیں کہ جس طرح یہ بھیڑ کے بچے ہوں۔ تو آپ اپنی صفوں میں قریب قریب ہو جاؤ اور مل کے کھڑے ہو جاؤ تاکہ شیطان آپ کے درمیان نہ گھسے۔ تیسری سنن ابی داود کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الناس بوجہہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ نے فرمایا، اقیموا صفوفکم، اپنی صفیں ٹھیک کرو، ثلاثاً، آپ نے 3 بار فرمایا، واللہ لتقیمن صفوفکم او لیخالفن اللہ بین قلوبکم، اپنی صفیں سیدھی رکھو ورنہ اللہ تعالیٰ دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف کدورت ڈال دے گا۔ قال، حضرت نعمان بن بشیر فرماتے ہیں، فرأیت الرجل، میں نے ایک بندے کو دیکھا، یلزق منکبہ بمنکب صاحبہ، منکب صاحبہ، اپنے کندھے کو اپنے نمازی بھائی کے کندھے کے ساتھ ملاتا ہے۔ یہ لفظ آ گیا یلزق، ورکبتہ برکبت صاحبہ، اپنے گھٹنے کو اپنے ساتھی کے گھٹنے کے ساتھ ملاتا ہے، وکعبہ بکعبہ، اور اپنے ٹخنے کو اپنے ساتھی کے ٹخنے کے ساتھ ملاتا ہے۔ یہ 3 روایات ہیں۔ ان 3 روایات میں جو الفاظ آئے ہیں، نمبر 1 رساس کا لفظ آیا، صف میں رساس ہونا چاہیے، اور رساس کسے کہتے ہیں؟ سیسے کو جس میں شگاف نہیں ہوتا۔ اس سے بظاہر غیر مقلد یہ سمجھے کہ اس سے مراد اس طرح ہے جس طرح سیسا پلے دیوار ہے کہ درمیان میں شگاف نہ ہونا چاہیے۔ نمبر 2 یلزق کعبہ بکعب صاحب، الزاق کا لفظ ہے، الزاق بمعنی چپکانا، تو یہ سمجھے ہیں کہ اس کا حقیقی معنی مراد ہے کہ قدم کے ساتھ ٹخنے کے ساتھ ٹخنا اور کندھے کے ساتھ کندھا اور گھٹنے کے ساتھ گھٹنا، یہ چپکانا چاہیے۔ اسی طرح بعض روایات ہیں ان میں الصاق کا لفظ بھی، الصاق آپ نے ماقبل میں پڑھا، الصق الکعاب بالکعاب، الصاق کا لفظ ہے، اس الصاق سے بھی حضرات سمجھے کہ اس سے مراد حقیقتاً ملانا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو الفاظ آئے ہیں، ان الفاظ کا حقیقی معنی مراد ہے یا ان الفاظ کا مجازی اور مبالغتاً معنی مراد ہے؟ تو محققین حضرات کی تصریحات سے بھی یہ ثابت ہے کہ یہاں پر مبالغہ والا معنی اور مجازی معنی مراد ہے۔ اور دوسری اہم بات یہ کہ حقیقی معنی پر عمل ہمارے ہاں بھی نہیں ہو سکتا اور حقیقی معنی پر عمل خود ان کے ہاں بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی حقیقی معنی پر پورا عمل بالکل نہیں کر سکتے۔ ان کے ایک صاحب کی تصریح بھی موجود ہے جنہوں نے کہا کہ یہاں یہ معنی مراد نہیں بلکہ اس سے مراد قدم ہے۔ جہاں تک پہلی بات کہ اگر ہم اس کا لغوی معنی مراد لیں
हकीकी माना मुराद ले तो ये मुराद नहीं हो सकता। क्यों? अगर हकीकतन पाँव के साथ टखने के साथ टखना मिलाएं, घुटने के साथ घुटना मिलाएं, कंधे के साथ कंधा मिलाएं, तो ये नमाज नहीं होगी, नमाज में खींचातानी शुरू हो जाएगी। एक बंदा है जिसका कद है 7 फुट और दूसरे साहब हैं माशाल्लाह जिनका कद है 5 फुट। अब आप बताएं कि 5 फुट वाला हज़रत ये 7 वाले फुट के हज़रत के साथ इसका कंधा मिल सकता है? नहीं मिल सकता। एक बंदा अपना जो उसका पाँव है, अपने पाँव को दूसरे के टखने को दूसरे के टखने के साथ मिलाने की कोशिश करता है। जब टखना आप बाहर खींचेंगे तो क्या होगा? आपके कंधों के दरमियान फासला हो जाएगा। इस सबक के बाद मैं आपको इसकी मशक करके दिखाता हूँ कि इसके हकीकी माना पर अमल हो ही नहीं सकता। आप जितना पाँव के दरमियान फासला करते जाएंगे, आपके कंधों के दरमियान ऑटोमेटिक फासला होता जाएगा। तो आपका अमल कैसे हुआ? और सबसे बड़ी अहम बात ये कि हदीस में कितने अल्फाज आए? 3। नंबर 1 कंधा, नंबर 2 घुटना, नंबर 3 टखना। आप टखना मिलाने के लिए जब पाँव खोलेंगे तो आप खुद बताएं कि आपके घुटने दूर हो जाएंगे, करीब होंगे? आपके घुटने तो दूर हो जाएंगे। आपको टांग टेढ़ी करनी पड़ेगी, टेढ़ी करके टांग आप मिलाना चाहें तब मिला सकते हैं, उसके अलावा आप घुटना अपने भाई के घुटने से बिल्कुल नहीं मिला सकते। तो एक तो ये है कि अमल हो नहीं सकता, एक तो यह कि हमारे हजरात ने मुबालगा मुराद लिया है, और दूसरा अगर अमल हकीकतन करना भी चाहें तो अमल हकीकतन हो ही नहीं सकता। ये 4 उमूर हैं, एक एक करके इनको समझते जाएं। नंबर 1 कुर्ब वाला माना हमने मुराद लिया। ये जो रुसू का लफ्ज़ था, तरासू का लफ्ज़ था, इसी मादे से एक लफ्ज़ कुरान करीम में भी मौजूद है। अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह युहिब्बुल लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस। अल्लाह ताला उन लोगों से बहुत मोहब्बत फरमाते हैं कि जो सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह सफ़ बनाकर मैदान जिहाद और मैदान क़िताल में लड़ते हैं। इस तरह अल्लाह उनसे मोहब्बत फरमाते, इस तरह लड़ते हैं। यहाँ पर सीसा पिलाई हुई दीवार है, यानी मुजाहिदीन की सुफूफ जब जाती हैं तो इस तरह जाती हैं कि उनके दरमियान कोई बंदा घुस नहीं सकता, इस तरह आपस में मिल कर जाती हैं। यहाँ पर लफ्ज़ है बुनियान मरसूस, वही लफ्ज़ रस से है। अब हम देखते हैं कि मुफस्सिरीन हज़रात यहाँ क्या माना मुराद लेते हैं कि मुजाहिदीन की जब सफ़ें जाती हैं तो क्या वाकई इस तरह बिल्कुल एक दूसरे के साथ नत्थी होकर जाती हैं, एक दूसरे के साथ मस करके जाती हैं, एक मुजाहिद दूसरे मुजाहिद के साथ चिपक कर जाता है, या यहाँ मुराद कुर्ब वाला है कि करीब करीब जाते हैं ताकि कोई हमला ना कर दे? हज़रत अल्लामा अबुल हसन अली बिन खल्फ इब्न बत्ताल, इन्होंने सही बुखारी की शरह लिखी है, शरह इब्न बत्ताल, जिल्द नंबर 9 सफ़ा नंबर 334 पर लिखते हैं, रस्सल बुनियान वल कौम फिल हर्ब रस्सन। ये जो मुहावरा है इसका मतलब कहते हैं कि जब आप कहते हैं रस्सल बुनियान, ये जो इमारत है ये मजबूत हो गई। रस्सल कौम फिल हर्ब, ये जो मुजाहिदीन की जमात है ये सीसा पिलाई हुई दीवार बन गई। हज़रत फरमाते इसका मतलब इज़ा क़रबा बाज़ुहा इला बाज़, जब बाज़ मुजाहिद बाज़ के करीब करीब हों तो उस वक्त रस का लफ्ज़ बोला जाता है। इससे पता चला कि कुर्ब पर भी रस का लफ्ज़ बोला जाता है। इससे मुराद हरगिज़ ऐसा नहीं कि मुजाहिदीन जब जंग के लिए जाते हैं तो बिल्कुल चिपक कर जाते हैं, इस तरह तो आपस में चलना भी मुश्किल होगा, चे जाए कि वो मुखालिफ से लड़ भी सके। तो इस आयत ने और इसकी जो तशरीह अल्लामा इब्न बत्ताल रहिमहुल्लाह ने फरमाई है, उससे पता चला कि रस का यहाँ पर मुरादी माना है, रस का मुबालगतन माना है कि इतना होना चाहिए कि दरमियान में कोई और ना आ जाए। गरीबुल हदीस में अल्लामा अबू सुलेमान हम्द बिन मोहम्मद बिन इब्राहीम अल-ख़त्ताबी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, क़ाल अल्लाह ताला कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस, फरमाते हैं वमिन्हु तरास, इसी से लफ्ज़ तरास आया है, फ़ी सुफ़ूफ़ व हुवा तक़ारुब, सुफ़ूफ़ में जो तरास था कि इस तरह हो शगाफ ना हो सफ़ों में, फरमाते हैं इससे मुराद व हुवा तक़ारुब, इससे मुराद यह है कि करीब करीब खड़े हो जाओ। तो आपने यहाँ देख लिया लफ्ज़ रस से मुराद कुर्ब है, लफ्ज़ रस से मुराद हकीकतन चिपकना नहीं है।
मुरासा के माना के करीब करीब खड़े हो जाओ। यहाँ पर आपके सामने ये 8 तसरीहात हैं, 8 तसरीहात हैं। कुछ जदीद आजकल के मुहक्किकीन की हैं, कुछ हमारे कदीम मुहद्दिसीन की हैं। इनसे पता चलता है कि यहाँ पर रसास से मुराद या यहाँ पर इल्ज़ाक़ से मुराद इसका मजाजी माना है। देखें शरह मुख्तसर अला बुलूग़ुल मराम में अल्लामा मोहम्मद बिन सालेह इब्न उसैमीन लिखते हैं अल मुरासतु नौआन, सफ़ में एक दूसरे के साथ मिलकर खड़े होने की 2 सूरतें हैं। नंबर 1 अल ऊला अन यकूना बिहा सद्दुल खलल, पहला क़ुर्ब से मुराद ये है कि फ़ासला न हो, बे अल्लाह यबक़ा बैन रजुल व साहिबिही फ़ुरजतुन, एक बंदा और उसके साथ जो नमाजी बंदा है उसके दरमियान फ़ासला न हो। हादिही मशरूअतुन, ये मुरासा मशरू है, शरीयत ने हुक्म दिया है कि इतना फ़ासला ना हो कि बंदा आ सके। नंबर 2 व मुरासतुन शदीदतुन, एक दूसरा मुरासा है जो मुरासा शदीदा है, तुतइबुल मुसल्लीन, जो नमाजियों को थका के रख देता है। फ़हाज़ी मुज़ियतुन, यह मूज़ी है, ईज़ा देने वाला है। वलैसत हियल्लती अमर बिहन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मिलना ऐसा नहीं है जिसका हुज़ूर अलैहि सलाम ने हुक्म दिया हो। लिअन्ना ईज़ा अन्नास व ख़ासतन फ़ी सलात अमरुन गैर मरगूबिन फ़ी, लोगों को तकलीफ़ देना और ख़ुद नमाज में तकलीफ़ देना ये ऐसी बात है कि जो पसंदीदा नहीं है, बल मनहियुन अन्हु, बल्कि इससे रोका गया है। फ़हाज़िही मुरासा अम्मा कौलुहु क़ारिबु बैनहा फ़लमाना अन यक़्रुब सफ़्फ़ुस्सानी मिन सफ़्फ़िल अव्वल व सालिस मिन अस्सानी, ये जो है क़ारिबु बैनहा, सफ़ों के दरमियान क़ुर्ब करो, तो सफ़ों में क़ुर्ब से मुराद पहली दूसरी के करीब, इस तरह दूसरी पहली के, इस तरह क़ुर्ब के साथ आपकी सफ़ें होनी चाहिए। नंबर 2 हाफ़िज़ इब्न हजर अस्क़लानी रहमहुल्लाह, इनकी बात आपने देख ली। इन्होंने भी फरमाया था कि इल्ज़ाक़ से मुराद ये है कि सफ़ आपकी सीधी हो, दरमियान में खाली जगह ना हो। अल्लामा क़स्तलानी, अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी, अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी, इनकी इबारतें भी तकरीबन गुज़र चुकी, ये भी यही बात फरमाते हैं। अब्दुल मोहसिन इबाद ये लिखते हैं अन्ना कुल्ला वाहिदिन यक़रुब मिन साहिबिही हत्ता यल्तसिक़ बिही, इल्तिसाक़ हो जाए। कहते हैं कि एक नमाज़ी दूसरे नमाज़ी के करीब आ जाए ताकि नमाज़ी का दूसरे के साथ इल्तिसाक़ हो जाए। ये लासाक़ा आप पढ़ते हैं ना, अलबाउलिल इल्साक़, इल्साक़ का माना हरगिज़ ये नहीं कि उसके दरमियान उसको मस करे या उसको छुए या चिपके। आप शरह में अतामिल में एक मिसाल पढ़ते हैं, मररतु बिज़ैदिन, मैं ज़ैद के करीब से गुज़रा। यहाँ पर बा किसके लिए है? अलबाउलिल इल्साक़, बा इल्साक़ के लिए है। जब आप गुज़रते हैं तो उसको थोड़ा टच करके गुज़रते हैं, आप उसके करीब से गुज़रते हैं, तो क़ुर्ब पर इल्साक़ का इतलाक़ होता है। हमारे ये कवायद कहते हैं। ये कहना कि इल्साक़ का माना लफ्ज़ आ गया तो इल्साक़ का मतलब पक्की बात है कि जोड़ के खड़ा होना हो, तो ये लुग़त से भी जहालत की दलील है और साथ साथ ये है कि मुहक्किकीन की आरा से भी जहालत की दलील है। अल्लामा इब्न आबिदीन शामी की इबारत भी गुज़र चुकी। अल्लामा यूसुफ बिन नूरी रहमहुल्लाह आप फरमाते हैं वल हासिलु अन्नल मुरादा हुवा तस्विया वल एतदाल, हज़रत फरमाते हैं कि इन जो अल्फाज आए हैं इनका हासिल ये है कि सब सीधी हो और एतदाल के साथ सीधी हो। कैला यतअख़र औ यतक़द्दम, कोई सफ़ में आगे भी ना हो, कोई सफ़ में पीछे भी ना हो। फ़ल मुहाज़ात बैन अल मनाकिब व इल्ज़ाक़िल क़ियाब किनायतुन अन तस्विया, ये जो हदीस में आता है कि आपके कंधे सीधे हों, या ये आता है कि टखने मिले हुए थे, इससे मुराद ये है कि सफ़ सीधी हो, इससे मुराद हकीकत नहीं है। तो एक तो ये बात आ गई कि मुहक्किकीन ख़ुद फरमाते हैं कि इन अल्फाज का मुबालग़तन माना मुराद है, मुराद ये है कि करीब करीब होना चाहिए। नंबर 2 ज़ाहिरी और हकीकी माना मुराद लेने में तकलीफ़ भी है, मशक्क़त भी है, और अल्लाह ताला ने मशक्क़त इस उम्मत से उठाई है। ऐसी मशक्क़त जो इंसान को ख़राब करके रख दे, परेशान हाल करके रख दे, ऐसी मशक्क़त उठाई गई है, वगरना आमाल में मशक्क़त होना एक फ़ितरी चीज़ है। हज़रत मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी रहमहुल्लाह बज़्रुल मजहूद शरह सुनन अबी दाऊद में फ़रमाते हैं
فإن إلزاق الركبة بالركبة والكعب بالكعب في الصلاة مشکل. نماز میں گھٹنے سے گھٹنا ملا کے اور ٹخنے سے ٹخنا ملا کے کھڑا ہونا یہ مشکل ہے، یہ ایسا نہیں ہو سکتا. نمبر 2، شیخ الاسلام علامہ ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ آپ فرماتے ہیں ولا یخفى ان فی الزاق الاقدام بالاقدام ما الزاق المناکب بالمناکب والرکب بالرکب مشقۃ عظیمۃ. فرماتے یہ بات بالکل واضح ہے کہ نماز میں بندہ قدم سے قدم بھی ملائے اور ساتھ ساتھ گھٹنے سے گھٹنا، کندھے سے کندھا اور گھٹنے سے گھٹنا بھی ملائے، اس میں بہت بڑی مشقت ہے. لا سیما ما ابقائها کذالک آخر الصلاۃ، اور اسی حالت کو آخر نماز تک انسان قائم رکھے یہ بہت مشکل ہے. کما ہوا مشاہد والحرج مدفون بالنص. یہ بات فرماتے بالکل مشاہدہ ہے، ایسا بندہ نہیں کر سکتا جب اس میں مشقت ہے، اور اللہ تعالیٰ مشقت دور کی ہے، لہذا اس طرح نہیں کرنا چاہیے. حضرت بن نوری رحمہ اللہ کی یہ جو عبارت آ رہی ہے، یہ عبارت یوں سمجھے کہ ہمارے آج کل کے جو حضرات ہیں ان کو مشاہدہ کر کے لکھی گئی ہے. حضرت نے بڑی عجیب بات لکھی ہے، فرماتے ہیں فزعمہ بعض الناس انہ علی الحقیقت. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حدیث کے یہ جو الفاظ ہیں ان کا حقیقی معنی مراد ہے. ولیس الامر کذالک. حضرت فرماتے ایسا بالکل نہیں ہے، ان کا حقیقی معنی مراد نہیں، بل المراد بذالک مبالغۃ الراوی فی تعدیل الصف وسد الخلل. بلکہ اس سے مراد راوی کا مبالغہ کرنا ہے. مبالغتاً ایک بات کہتا ہے تاکہ صف سیدھی ہو جائے اور درمیان میں خالی جگہ نہ رہے. کما فی الفتح والعمدہ، جیسا کہ فتح الباری اور عمدۃ القاری میں ہے. وہذا یرد علی الذین یدعون العمل بالسنہ. یہ ان لوگوں پر سخت ترین رد ہے جو حدیث پر عمل، سنت پر عمل کا دعویٰ کرتے ہیں. مراد ہے کہ ہم حدیث کو ہم حدیث کو مانتے ہیں اور حدیث پر عمل کا دعویٰ کرتے ہیں. وَيَزْعَمُونَ التَّمَسُّكَ بِالْأَحَادِيثِ فِي بِلَادِنَا. ہمارے علاقوں میں یہ لوگ حدیث پر عمل کرنے کے جو ہے وہ گمان رکھتے ہیں. یجتہدون فی الزاق کعابہم بکعاب القائمین فی الصف. اپنے ٹخنوں کو یہ نماز میں کھڑے ہونے والے نمازیوں کے ٹخنوں کے ساتھ ملانے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں. وَيُفَرِّجُونَ حَدَّ التَّفْرِيج بَيْنَ قَدَمَيْهِمْ. ان کے ساتھ آپ نے ملانے کی بات کی ہے لیکن اپنے دو قدموں کے درمیان فرماتے بہت زیادہ فاصلہ کر دیتے ہیں. ما یؤدی الی تکلف و تصنع. جو تکلف اور تصنع اور بناوٹ کا سبب بنتا ہے. ویبدلون الاوضاع طبیعیہ. اور طبی جو حالت ہے اس کو تبدیل کر کے رکھ دیتے ہیں. ویشوہون الہیئۃ الملائمۃ للخشوع. ایسی حالت جو انسان خشوع کے ساتھ خدا کے دربار میں کھڑا ہوتا اس کو تبدیل کر کے رکھ دیتے ہیں. آگے بڑی عجیب بات فرمائی. وَأَرَادُوا أَن يَصُدُّوا الْخَلَلَ وَالْفَرْجَ بَيْنَ الْمُقْتَدِينَ. کوشش تو کرتے ہیں کہ اپنے درمیان اور اپنے جو ساتھی ہے اس کے درمیان فاصلہ نہ ہو، لیکن اپنے دو قدموں کے درمیان بہت بڑا فاصلہ کر لیتے ہیں. آپ نہیں سمجھے. ایک صاحب تھے کہتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ چھوٹی عمر میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی لیاقت سے نوازا تھا، بڑے لائق، بڑے فائق تھے، اور ان کی آنکھ پر حیا کا پردہ تھا. بڑا سا ان کا ایک کرتا تھا، نیچے شلوار نہیں تھی. بڑے کرتے کے ساتھ جا رہے تھے اپنی چھوٹی سی عمر میں. دیکھا آگے سے کچھ عورتیں آ رہی ہیں، چونکہ ان کے لیے نامحرم تھی تو انہوں نے اپنی آنکھ پر پردہ دینے کے لیے اس کپڑے کو اٹھایا اور اپنی آنکھ پر دے دیا تاکہ ان سے بچ جائے. اب آپ نے آنکھ پر تو پردہ دے دیا لیکن اس کو آپ نے ننگا کر کے رکھ دیا. اپنے اور اپنے دوست ساتھی کے درمیان فاصلہ ہے، یہ فاصلہ نہ ہو اس کے لیے آپ نے ٹانگیں چوڑی کر دی تاکہ وہاں شیطان نہ جائے، لیکن آپ نے اپنے دونوں قدموں کے درمیان شیطان کو ایک مناسب پناہ گاہ فراہم کر دی ہے. اس کا انسان کوئی اشکال نہیں ہے. حضرت یہ فرمانا چاہتے ہیں، فرماتے ہیں وَأَرَادُوا أَن يَصُدُّوا الْخَلَلَ وَالْفَرْجَ بَيْنَ الْمُقْتَدِينَ. چاہتے تو یہ ہیں کہ اپنے اور مقتدی جو ساتھ ہے اس کے درمیان جو فرج ہے اور جو فاصلہ ہے اس کو تو یہ بند کر دیں. فَأَبْقَوْا خَلَلًا وَفَرْجَةً وَاسِعَةً بَيْنَ قَدَمَيْهِمْ. لیکن اپنے قدموں کے درمیان بہت زیادہ جو ہے وہ جگہ کھلی رکھتے ہیں. وَلَمْ يَدْرُوا أَنَّ هَذَا أَقْبَحُ مِنْ ذَلِكَ. غریب لوگوں کو یہ پتہ نہیں کہ یہ حالت اس سے بھی زیادہ قبیح ہے.
لیکن کیا ہے عمل؟ یدعون العمل بالسنہ یزعمون تمسک بالاحادیث، چاہتے کہ ہم حدیث پر عمل پیرا ہیں، ہم جو ہے وہ سنت پر عمل پیرا ہیں۔ دو باتیں سمجھ گئے۔ تو دوسری بات یہ کہ اگر اس پر عمل کیا جائے تو مشقت عظیم ہے۔ نمبر 3، تیسری بات سمجھ لی۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو آیا تھا آپ کے پاس قول، نعمان بن بشیر فرماتے تھے رأیت الرجل منا یلزق کعبہ بکعب صاحبہ، یہ جو قول پیش ہو رہا ہے یہ قول کہنے والا کون ہے؟ نعمان بن بشیر جو صحابی ہے، اور کن کے بارے میں کہہ رہا ہے؟ حضرات صحابہ کرام جن کا عمل یہ موقوف ہے، مرفوع نہیں ہے، یعنی قولی حدیث نہیں ہے، بلکہ صحابی کا عمل ہے، اور نقل کرنے والا یہ بھی صحابی ہے۔ اب آپ بتائیں تو یہ موقوفات ہیں، تو یہ لوگ موقوفات کے بارے میں جو اپنا نظریہ اور اپنی ایک طرز رکھتے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ موقوفات صحابہ حجت نیست، صحابہ کی بات حجت نہیں ہے۔ ان کے ایک صاحب نے لکھا ٹھیک ہے یہ جو روایت آئی ہے یہ روایت سند کے اعتبار سے صحیح ہے، لیکن ہے تو موقوف نا۔ جب آپ وہاں بات کرتے ہیں موقوفات کو آپ لوگ نہیں لیتے، تو یہاں آج کیا پڑی ہے آپ کو کہ آپ موقوف کو لے رہے ہیں؟ بس حضور نے فرمایا تھا کہ قریب قریب کھڑے ہو جاؤ، صفیں سیدھی کرو، آپ صفیں سیدھی کرتے۔ آج کیا پڑی آپ کو کہ آپ موقوفات کے پیچھے پڑ گئے؟ یہ 6 حوالہ جات ہیں اس بات کے کہ موقوفات صحابہ ان لوگوں نے اپنے ہاں حجت اور معیار قرار نہیں دیا، ان کے ہاں صرف اللہ کا فرمان اور محمد کا فرمان۔ اب ان کو پوچھئے کہ یہ فرمان اللہ کا ہے یا اللہ کے نبی کا ہے؟ یہ جو عمل پیش کیا جا رہا ہے یہ عمل اللہ کا ہے اللہ کے نبی کا ہے، تو آپ اس کو پیش کیوں کر رہے ہیں؟ یہ ہے دلیل الزامی۔ آگے دیکھ لیں، الزامی میں ایک جز یہ تھا کہ یہ موقوفات ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہے ہمارا جواب جو ہم بتا رہے ہیں کہ ہم اس کے ظاہری معنی پر عمل نہیں کر پاتے، تو اس کی پہلی وجہ کہ محققین نے اس سے مراد مبالغہ لیا ہے، دوسری وجہ کہ اس پر عمل ہو نہیں سکتا، مشقت ہے، تیسری وجہ الزامی ہے۔ الزامی کے پھر 4 جواب ہیں۔ پہلا جواب یہ تھا کہ یہ موقوف ہے، جواب نمبر 2۔ دوسرا یہ ہے کہ اس حدیث کے اگر الفاظ کو آپ دیکھیں، سنن ابی داود میں 3 باتوں کا ذکر موجود ہے، 3 باتوں کا۔ نمبر 1، سنن ابی داود میں کندھوں کا ذکر موجود ہے۔ نمبر 2، سنن ابی داود میں گھٹنوں کا ذکر موجود ہے۔ نمبر 3، سنن ابی داود میں ٹخنوں کا ذکر موجود ہے۔ یہ تینوں چیزیں آپ ملا کے دکھائیں، یہ تینوں چیزیں بالکل نہیں مل سکتی۔ تو اب دیکھیں، ٹخنے پر عمل کریں گے تو گھٹنے گئے، گھٹنوں پر عمل کریں تو آپ کے کندھے گئے، اور اگر ٹخنے ملا چاہے فاصلہ ہو گیا تو آپ کے کندھے بھی نہ مل سکے۔ تو آپ کسی صورت میں بھی اس روایت پر عمل نہیں کر سکتے اگر آپ حقیقی معنی پر عمل کرنے کا دعویٰ رکھتے ہیں۔ نمبر 4، یہ جو حدیث میں لفظ آیا تھا نا کعب کا، عبداللہ روپڑی صاحب تنظیم اہل حدیث کے رہنما ہیں، عبداللہ روپڑی صاحب نے 4 وجوہات لکھی ہیں کہ یہ حدیث میں لفظ آیا تھا نا کعب کا کہ ٹخنا ملائیں، ان کا کہنا ہے کہ ٹخنا نہیں مل سکتا، اس لیے ٹخنے سے مراد قدم ہے۔ تو آپ خود بتائیں کہ انہوں نے حدیث میں تعویل کر لی یا نہیں کر لی؟ تعویل تو کر لی، تو کعب پر کہتے عمل ہو ہی نہیں سکتا۔ دیکھیے کہتے ہیں رہی ہے بات ٹخنے سے مراد ٹخنا ہی ہے یا قدم ہے، تو صحیح یہی ہے کہ قدم مراد ہے، کیونکہ جب تک پاؤں ٹیڑھا نہ کیا جائے ٹخنے سے ٹخنا نہیں مل سکتا۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ آپ کے گھر کی گواہی کہہ رہی ہے۔ تو گویا دونوں پاؤں ٹیڑھے کر کے کھڑا ہونا پڑے گا، جس میں کئی خرابیاں ہیں۔ ایک تو زیادہ دیر تک اس طرح کھڑے رہنا مشکل ہے، اس طرح آپ کھڑے رہ سکتے پاؤں ٹیڑھے کر کے، اور آپ ہو تراویح ہو اور پڑھتے ہیں آپ 8 رکعت، اس میں آپ پڑھیں گے جی 2 پارے، اب آپ کھڑے ہو کے دکھائیں، پاؤں ٹیڑھا ہو اور اتنا لمبا قیام ہو۔ عبداللہ روپڑی صاحب کہتے ہیں ایک تو ہے کہ لمبی دیر تک یوں کھڑے نہیں ہو سکتے۔ نمبر 2، انگلیاں قبلہ رخ نہ رہیں گی، کیوں؟ آپ نے پاؤں جب ٹیڑھا کیا تو آپ کی انگلی اس طرف آ جائے گی، قبلہ رخ نہیں ہوگی۔ نمبر 3، سوم اس لیے کہ بار بار حرکت کرنی پڑتی ہے
جو نماز میں خشوع کے منافی ہے۔ ظاہری بات ہے کہ آپ جب کریں گے پاؤں تھکے گا آپ سیدھا کر لیں گے، پھر تھوڑی دیر بعد پھر پاؤں آپ ٹیڑھے کریں گے اور اپنے ٹخنوں کو ملانے کی کوشش کریں گے۔ چہارم، اس قسم کے کئی نقصان ہیں، اس لیے ٹخنے سے ٹخنا مراد نہیں ہو سکتا بلکہ قدم مراد ہے۔ تو عبداللہ روپڑی صاحب نے آخر میں خود مان لیا کہ اس کا حقیقی معنی نہیں بلکہ اس سے مراد مجازی معنی ہے، انہیں قدم ملے۔ تو اب آپ خود بتائیں کہ یہ حضرات دعویٰ یہ کر رہے تھے کہ ہم ظاہر حدیث پر مرکز جو حدیث میں آتا ہے ہم کرتے ہیں، لیکن جب حدیث پر عمل کرنے کی بات آئی تو انہوں نے ٹخنے سے مراد قدم لے لیا۔ تو اب حقیقی معنی پر بھی پوری طرح عمل نہ ہو سکا ان کے نزدیک، مجازی معنی پر اگر دیکھا جائے تو مجازی معنی پر بھی ان کے عمل نہیں ہو رہا، کیونکہ بعض چیزیں یہ خود بھی پھر چھوڑ رہے ہیں۔ اگر پاؤں ملاتے ہیں تو ٹخنوں کے درمیان فاصلہ اگر ٹخنے ملاتے ہیں تو ان کے گھٹنوں کے درمیان فاصلہ ہے، اور اگر اپنے کندھے ملانے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کے گھٹنے نہیں مل پاتے۔ اس پر کسی شاعر نے خوب کہا ہے، خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ آپ نہ یہ ملا سکے اور نہ آپ وہ ملا سکے۔ اب اصل مسئلہ کیا تھا، خلاصہ کلام سمجھ لیجئے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہر صحابی نے اپنی اپنی تعبیر کی ہے کہ صف سیدھی رکھنے کا یہ طرز تھا۔ کسی نے دیکھا کہ کندھے چونکہ برابر میں آ رہے ہیں، ان کا کندھے سے کندھا ملا ہوا دیکھا۔ کسی نے قدموں کو دیکھا تو انہوں نے قدموں کی تعبیر یہ کی کہ بھئی ٹخنے سے ٹخنا ملا ہوا تھا، کیونکہ عموماً جب پاؤں قریب قریب ہو تو ٹخنے قریب ہوتے ہیں۔ اس قرب کو انہوں نے الزاق کے ساتھ تعبیر کر دیا، ورنہ ہر صحابی کا مدعا اور مقصد یہی تھا کہ حضور علیہ السلام کے صحابہ صف کو سیدھی رکھتے تھے، صف کے درمیان فاصلہ بالکل نہیں ہوا کرتا تھا۔ تو خیر، آپ کے سامنے خلاصہ یہ نکلا کہ ہم نے آج دو مسئلے پڑھے۔ نمبر ایک، جب نمازی نماز کے لیے کھڑا ہو تو اس کے دونوں قدموں کے درمیان فاصلہ کم سے کم 4 انگشت اور زیادہ سے زیادہ 1 بالشت ہو، اور جب صف ہو تو صف سیدھی ہونی چاہیے۔ اس میں کندھوں سے کندھا، ٹخنے سے ٹخنا اور گھٹنے سے گھٹنا حقیقتاً مراد نہیں ہے بلکہ مبالغتاً ہے کہ صف سیدھی ہو تاکہ درمیان میں کوئی بندہ کھڑا نہ ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اہل و سنت کے والجماعت کے مسائل کو صحیح فہم کے ساتھ سمجھ کر آگے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔